بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وقال تعالی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگو، خداوند قدوس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم جیسے نااہلوں کو ماہ مبارک عطا فرمایا۔ محترم دوستو، بزرگو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور کرم ہوا ہے۔ یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی عظمت کرنے کی اور قدر کرنے کی ہم تمام کو کوشش عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور پہلی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آج سے اخیر رمضان تک روزانہ عصر کے بعد درس قرآن کی مجلس لگے گی۔ تو آج سب سے پہلے درس قرآن کی مجلس ہے، اس کے اندر مبادیات کے لائن سے آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان کیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا ہے، اسی طرح عبادت کے کیا معنی ہے، نبیوں کا سلسلہ، وحی ہمارے نبی پر کس طرح نازل ہوتی تھی، ان تمام باتوں کو آج کی اس مجلس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو تو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کے معنی کیا ہے، تو عبادت کس کو کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ عبادت کہتے ہیں الطاعۃ مع الخضوع، یعنی اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے کسی کی فرما برداری کرنا، اسی کو طاعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا اطاعت کے لیے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اسی کی طرف سے عبادت اور اطاعت کا مطالبہ ہے۔
اگر ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو تو پھر وہ طاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جس کی طرف سے مطالبہ ہے اس کو تو یہ ناپسند ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز ناپسند ہے۔ ہم اپنے جیسے انسانوں کی پسند اور ناپسند کو اپنی عقل کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ ہم جیسے انسان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے وہ عقل کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی نہ بتلاوے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بڑی بزرگی والی، بڑی عالی مقام ہے، ہر کس و ناقص اللہ تبارک و تعالیٰ سے خطاب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور نہیں اس کے اندر اس کی اہلیت اور صلاحیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے محض اپنے فضل و کرم سے انسانوں میں سے بعض حضرات کو چنا اور اختیار کیا اور اپنے احکام بذریعے وحی ان پر نازل فرمائے، اور ان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ ان احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچاوے اور اللہ کے بندوں کو اس سے واقفیت کراوے۔ چنانچہ جو حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس خدمت کے لیے چنے گئے تھے ان کو حضرات انبیاء اور حضرات رسول سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب سے انسان کا وجود ہوا ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پھر یہ سلسلہ جاری رہا اور ساری رہا۔ مختلف زمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انسانوں کو اپنا نبی اور رسول بنایا، ان پر کتب اور صحائف بھی نازل فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آنے والا۔ نبوت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب بذریعہ وحی قرآن پاک کی شکل میں نازل کی گئی وہ آخری کتاب ہے۔ اب دوسری کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس کتاب نے اگلی تمام کتابوں کے احکام کو منسوخ کیا ہے۔ منسوخ کا مطلب ہے کہ آگے والی تمام جتنے انبیاء آئے ہیں ان تمام کی شریعت کو مٹا دیا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وحی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے اپنے منتخب اور چنندہ بندوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ وہی چیزیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کو اس کا مکلف کیا جاتا ہے۔ اب آخری کتاب یعنی قرآن کریم کب نازل ہوئی؟ تو اس سلسلے میں بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔
6 مہینے ایسے گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ رات میں آپ کو ایسے خواب دکھلائے جاتے تھے جو دن میں صاف طور پر وجود میں آ جاتے تھے۔ اس کے تعبیر کی ضرورت نہیں تھی، یعنی کھلم کھلا واضح طور پر، یعنی صبح کی روشنی کی طرح جیسے وہ واضح اور صاف ہوتی ہے، اسی طرح وہ خواب بھی بالکل واضح حقائق کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتے تھے۔ 6 مہینے یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر خلوت پسندگی ڈال دی گئی، یعنی ایسی جگہ چلے جاوے جہاں کوئی نہ دیکھے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت آرام سے کر سکے، یعنی آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانے۔ چنانچہ اس خلوت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب فرمایا اور غار حرا کو چنا۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اسی غار میں آپ کے دادا عبد المطلب بھی خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ سے 3 میل کی دوری پر مینا جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر جبل نور کے نام سے ایک پہاڑ واقع ہے، اس کے اوپر یہ غار ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک بنا بنایا کمرہ ہے جس میں آسانی سے ایک آدمی کھڑا رہ سکتا ہے اور اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اس میں ایک سوراخ بھی ہے جس سے سیدھا کعبۃ اللہ پر نظر آتا ہے، یعنی اب تو عمارتیں وغیرہ بن گئی، اس کی وجہ سے وہ بات نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں اللہ کی عبادت کے لیے تنہائی میں قیام کیا کرتے تھے اور اللہ کے عبادت میں خلوت کے طور پر مشغول ہوتے تھے۔ چند دنوں کا توشہ اور ناشتہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ پھر چند دنوں کے بعد جب گھر والوں سے ملاقات کا تقاضا پیدا ہوتا تو آپ گھر واپس آتے اور چند دنوں کا توشہ لے کر دوبارہ جاتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی غار میں آپ کے پاس نمودار ہوئے اور آپ کے پاس آئے اور آپ کے بعد تشریف لائے اور کہا اقرأ، آپ پڑھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹا دیا اور بہت جم کر اور بہت کس کے اپنے سینے سے چمٹا دیا، اور پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے ایسا چپٹایا تھا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ اقرأ، کہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ انہوں نے دوبارہ اپنے سینے سے لگا کر چمٹایا اور اب کی مرتبہ بھی اس طرح طاقت انتہا کو پہنچ گئی۔ طاقت نے جواب دے دیا، پھر چھوڑا اور پھر فرمایا اقرأ، تو آپ نے واپس فرمایا ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا اور چوتھی مرتبہ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ یہ پہلی وحی تھی جو غار حرا کے اندر آپ پر نازل ہوئی۔ یہ پہلا موقع تھا جس میں آپ کو فرشتے سے واسطہ پڑا، اور وہ بھی غار کی تنہائیوں میں، اور اچانک یہ واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر ایک خوف اور گھبراہٹ سے طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بننے لگا۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھنی ہے کہ یہ واقعہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا وہ کب پیش آیا،
تو اس سلسلے میں اہل سیر کے 2 قول ہے اور تاریخ کے 2 قول ہے۔ سب سے پہلا جو قول ہے وہ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا فرمانا ہے کہ یہ واقعہ 8 ربیع الاول کو پیر کے دن پیش آیا، اور اس اعتبار سے نبی کریم کی عمر شریف پورے 40 سال اور 1 دن ہے۔ اور دوسرا قول جو محمد ابن اسحاق، جس کو امام المغازی کہا جاتا ہے، ان کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیر کا دن تھا اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ گویا قرآن پاک کا نزول جو آپ پر شروع ہوا اس کی ابتدا بھی رمضان ہی میں ہوئی، اور اسی مناسبت سے انہوں نے اس قول کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ اس پر دونوں متفق ہے کہ پیر کا دن تھا۔ قرآن مجید کے 2 نزول ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے محفوظ رکھا، اور وہاں سے آسمان دنیا میں بیت العزت پر پورا قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں اور شب قدر میں نازل فرمایا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سالہ دور نبوت میں نازل ہوتا رہا۔ محترم دوستو بزرگوں، جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کے اوپر ایک گھبراہٹ اور خوف کی سی کیفیت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچتے ہی کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ تو آپ کو چادر اڑھائی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت میں کچھ اطمینان اور کچھ افاقہ پیدا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان فرمایا، اور کہا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنے متعلق خطرہ ہے۔ اب خطرہ کس چیز کا؟ تو اس کی تشریح اور اس کے تعین کے سلسلے میں شراح حدیث کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن حضرت گنگوہی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہاں دراصل حضور کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے، میں اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر پاؤں گا یا نہیں۔ آپ پر یہ خوف طاری تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری کی ادائیگی مجھ سے نہ ہو پاوے اور میرے لیے یہ رسوائی کا سبب بن جاوے۔ کوئی بڑی ذمہ داری کسی کو جب سونپی جاتی ہے تو اس میں جہاں اس کے لیے ایک بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، وہیں یہ اندیشہ بھی لگا رہتا ہے کہ ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو لوگوں کے درمیان رسوائی ہوگی۔ یہ ڈر اور خطرہ ہوتا ہے۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اسی مطلب کو واضح بتلایا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے جواب میں کہا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم، کہ آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں اس کو کما کر دیتے ہیں، بوجھل اور مقروض لوگوں کے قرضے ادا کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور قدرتی مصائب کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کی نصرت کرتے ہیں، لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزینک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالی ہرگز آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ جو آدمی اس طرح اللہ کے بندوں کے کام آتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کبھی اس کو رسوا نہیں فرماتے۔
یہ جواب اپنی طرف سے دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اطمینان دلانے کے لیے وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کی خدمت میں لے گئی۔ مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس وحی وغیرہ کے حقائق سے واقف ہو۔ ہاں، مکہ مکرمہ میں ان کے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل باقاعدہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے شام گئے تھے۔ وہاں انہوں نے عیسائیوں سے انجیل کی تعلیم حاصل کی تھی اور عیسائی مذہب اختیار کیا تھا۔ باقاعدہ عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی، یعنی دیکھنا بھی بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آسمانی کتابوں کے حال سے وہ واقف تھے اور تو کوئی تھا نہیں ایسا مکہ مکرمہ میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس لے گئی اور ان سے کہا، اے میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ ان کے سامنے بیان فرمایا تو انہوں نے جواب میں کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا، کاش اس وقت میں زندہ رہوں جب آپ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں گے اور لوگ آپ کو وطن سے نکال دیں گے۔ اس وقت اگر میں زندہ رہا تو آپ کا بھرپور تعاون کروں گا، میں آپ کی جہاں تک میری وسعت ہو مدد کروں گا، نصرت کروں گا، آپ کی بھرپور مدد بھی کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ چیز ایسی ہے کہ جو بھی اس سے پہلے اس طرح کی دعوت لے کر آیا ہے اس کو لوگوں نے نکالا ہے۔ گویا اس وقت یہ چیز آپ کے ساتھ بھی پیش آنے والی ہے، بس یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد ایک مدت تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ پہلی وحی کے بعد آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی اس سے آپ کو اطمینان حاصل ہوا۔ ایک مدت تک اطمینان کے حصول کا آپ کو موقع دیا گیا۔ اب کتنے دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا، اس سلسلے میں روایتیں مختلف ہیں۔ یعنی سب سے پہلے یوں سمجھنا چاہیے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کہا کہ 6 مہینے کا قول راجح بیان کیا ہے، یعنی 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں عبادت کے لیے آنا جانا دوبارہ شروع ہو گیا اور اسی طرح معمول کے مطابق آتے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غار سے گھر جانے کے لیے باہر نکلا اور نیچے کھلے میدان میں آیا اور اچانک میں نے ایک آواز سنی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو میرے پاس غار حرا میں وحی لے کر آیا تھا، وہ آسمان کے بیچ ایک کرسی پر براجمان ہے اور ایک کرسی لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں اس موقع پر دیکھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے لقد رآہ بالافق المبین کہ یہ پہلا موقع ہے۔ اور دوسرا موقع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو سدرۃ المنتہا پر پہنچتے حضرت جبرائیل امین نے کہا، بس آگے آپ جائیے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ وہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ اس کا تذکرہ خود سورۃ النجم کے اندر ہے، لقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہا۔ بہرحال یہ 2 موقع تھے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ دنیا سے جانے والی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک بہت بڑا حسین اور جمیل درخت ہے۔ تو آپ نیچے اتر کر وادی میں چل رہے تھے اور اوپر نگاہ پڑی تو کھلے آسمان میں کرسی کے اوپر معلق دیکھا، جس کی وجہ سے آپ پر ایک گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی شخص آسمان کے اندر خالص کرسی دیکھے جو لٹکی ہوئی ہے تو اس کے اوپر گھبراہٹ تو طاری ہونے والی ہے۔ تو گھبراہٹ طاری ہو گئی اور آپ نیچے گر پڑے۔ پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گھر گئے گھبرائے ہوئے اور کہا، دثرونی دثرونی، مجھے چادر ڈالو، مجھ پر چادر ڈالو، مجھے چادر اڑاؤ۔ اس موقع پر سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ اقرا کی 5 آیتیں پہلی وحی میں اور سورہ مدثر کی 5 آیتیں دوسرے وحی میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو اللہ کی عذاب سے ڈرائے، اس لیے کہ ابھی تک ایمان لانے والوں کی معقول تعداد نہیں ہوئی تھی، سب کفر ہی پر تھے، سب کو دھمکانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا اور یہ دوسری وحی تھی۔ بخاری شریف میں منقول ہے کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ محترم دوستو بزرگوں، اب یہاں ہم پہلی قسط ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل یعنی 2 رمضان المبارک کو ہم وحی کا معنی، وحی کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ آج جو کہا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا پہلا روزہ قبول فرمائے اور باقی تمام روزے رکھنے کی قوت اور طاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔